اپنی قسمت پر مت ڈالو کبھی بھی۔ کیا آپ اپنی قسمت کو جانتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں جانتے۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ قسمت کے اوپر اپنے پرابلمس کا سلوشن ڈال دیں اور یہ کہیں کہ میری قسمت ہی یہ سلوشن دے گی، اور یہ کہیں کہ میری قسمت میں یہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ اپنی چیزوں کو، اپنے پرابلمس کو قسمت کے اوپر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ If you are having problems, difficulties, hurdles between you and your goal, and you are resolving that problems, you are removing that hurdles, that means you are doing something which will create history, which will change your life forever. That's why don't ever give up. جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے اس میں ڈیفیکلٹیز آ رہے ہیں، پرابلمس آ رہے ہیں، جگہ جگہ مجھے پریشانیاں آ رہی ہیں، اور آپ ان پریشانیوں کو ریزالو کرتے جا رہے ہو، ان پرابلمس کا سلیوشن ڈھونڈتے جا رہے ہو اور اس کو، ان پرابلمس کو ختم کرتے جا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہو جو ایک تاریخ بنا دے گا، جس کو کتابوں میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے اس طریقے سے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ آپ کو صدیوں تک لوگ یاد رکھیں گے کہ یہ کام کی وجہ یہ شخص تھا، یہ کام کے پیچھے اس شخص نے اتنی زیادہ محنت کی ہے۔ کبھی یہ نہیں کہنا کہ میرے لیے کوئی چیز کام نہیں کر رہی ہے، کوئی آئیڈیا کام نہیں کر رہا ہے، میں جتنی چیزیں سوچتا ہوں اس کے خلاف ہوتا ہے، میں اس چیز کو آگے نہیں لے جا سکتا ہوں، میں اس بزنس میں ہار چکا ہوں، میں اس بزنس کو بڑا نہیں بنا سکتا ہوں، میں جتنی اسٹریٹجیز بناتا ہوں وہ کوئی اسٹریٹجی کام نہیں کرتی ہے۔ اگر آپ ایسا کہو گے، یا پھر اگر آپ ایسا کہو گے کہ میں اسٹریٹجیز کر کے دیکھ لیا ہوں اور اب یہ چیز میرے قسمت میں نہیں ہے، یا پھر میں اس چیز کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، یا پھر میں قسمت کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، یہ سوچ کر کے کبھی بھی گیو اپ مت کرو۔ آپ جب کبھی یہ چیز بول دو گے اپنے آپ سے، یا پھر یہ ذہن میں سوچ لو گے، تو پھر یاد رکھو کبھی آپ کو وہ پرابلم کا سلوشن نہیں ملے گا۔ اپنی قسمت پر مت ڈالو کبھی بھی۔ کیا آپ اپنی قسمت کو جانتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں جانتے۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ قسمت کے اوپر اپنے پرابلمس کا سلوشن ڈال دیں اور یہ کہیں کہ میری قسمت ہی یہ سلوشن دے گی، اور یہ کہیں کہ میری قسمت میں یہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ اپنی چیزوں کو، اپنے پرابلمس کو قسمت کے اوپر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری آزادی دی ہے کہ جو پرابلمس آئے ہیں اس کا سلوشن ڈھونڈو۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنے پرابلمس کا سلوشن کو قسمت کے اوپر ڈال دو۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ آج ناکامیاب ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں میں پریشانی میں ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ اپنے قسمت پر ڈیپینڈ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ایگزام لیتا ہے۔ آپ کے پاس جتنے اسٹریٹجیز ہیں وہ کوئی کام نہیں کریں گی، یہ ایک ایگزام ہے، یہ ایک آپ کو آزمائش ہے، یہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ اور کتنا آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اسٹوری بتانا چاہتا ہوں جو میرے دوست کے ساتھ ہوئی ہے۔ میرا دوست ہے جو بہت قریبی دوست ہے، وہ ایک تقریباً 8 یا 10 سال سے بزنس کرتا ہے۔ میں جب اس سے ایک ہفتہ پہلے بات کیا تو میں اس سے اس کے بزنس کے ڈیٹیلز لے رہا تھا کہ کیسا بزنس چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ تو اس نے مجھے ایک بات، کئی باتیں اس نے کی ہے، اس میں مجھے ایک بات یہ بھی کہی کہ کبھی کبھی اس کے پاس اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس بزنس نہیں چلنے کی وجہ سے، اس کے پروڈکٹس نہیں بکنے کی وجہ سے وہ اپنے امپلائیز کو سیلریز تک دینے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس جو پروفٹ آتا ہے وہ اتنا بھی نہیں آتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنا گھر چلا سکے اور اپنے امپلائیز کے سیلریز دے سکے، اتنا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں اسی وقت اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کیا آپ 6 مہینے 8 مہینے کا کوئی پلان نہیں کرتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں بہت وقت پلان کر کے دیکھ لیا ہوں، میں بہت سے اسٹریٹجیز کر کے دیکھ لیا ہوں، لیکن کوئی اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب کیا کرتے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میں سب چیز اپنے قسمت پہ چھوڑ دیا ہوں، میں کبھی یہ نہیں سوچتا ہوں کہ مجھے اتنا فائدہ ہو جائے گا، میرا بزنس کیسا چلے گا، میں اپنے امپلائیز کی سیلریز کیسے دے پاؤں گا، میں اب یہ نہیں سوچتا ہوں۔ میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میری قسمت میں لکھا ہے تو میرا بزنس چلے گا، اور میں اپنی قسمت پہ چھوڑ دیا ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ اسٹریٹجیز کر چکا ہوں، میں اب اور اسٹریٹجیز نہیں کروں گا۔ ہاں وہ کہتا ہے کہ میں اسٹریٹجی بناتا ہوں لیکن وہ اسٹریٹجی کام نہیں کرتی ہے، میرا جو پلان ہوتا ہے اس کے حساب سے نہیں چلتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم کتنے وقت پلان کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں 8 سال میں کئی وقت پلان کر چکا ہوں، میرا کوئی پلان کام نہیں کیا ہے۔
وہ اب ہار کر کے اپنی قسمت پر چھوڑ دیا ہے کہ جتنا میرے قسمت میں رہے گا وہ مجھے آ کر کے رہے گا، جتنا نہیں ہے چاہے میں اس کو کتنی بھی اسٹریٹجیز بنا لوں وہ میری قسمت میں نہیں آئے گا۔ میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے، میں یہ اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کی جو قسمت میں ہے وہ آپ کو مل کر کے رہے گا، جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایمان کتنا بھی مضبوط ہو، آپ کے ایمان میں ہم کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس جتنی اسٹریٹجیز ہیں وہ لگانے کے باوجود بھی اگر کام نہیں کر رہا ہے تو دوسری اسٹریٹجی وہاں پر ہے۔ اگر آپ کے پاس جو پرابلمس آ رہے ہیں اس کا سلوشن آپ دیکھ چکے ہیں، ایک سلوشن کام نہیں کیا تو دوسرا دیکھو، دوسرا نہیں کام کرا تو تیسرا نہیں تو چوتھا نہیں تو 40واں 40th سلوشن دیکھو، 40th سلوشن اگر کام نہیں کر رہا ہے تو 100th سلوشن پہ جاؤ، اگر وہ بھی کام نہیں کر رہا ہے تو 200۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اب کب تک ہم کو ان پرابلمس کا سلوشنز دیکھنا ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کو وہ پرابلم کا سلوشن نہیں مل جاتا، جب تک آپ کو ٹرائی کرتے رہنا ہے، جب تک آپ اس دنیا میں زندہ ہو جب تک آپ کو اپنے پرابلمس کا سلوشن دیکھنا ہے ہی ہے۔ اگر آپ گیو اپ کر دیے تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ اس طریقے سے ہار کر کے گیو اپ کر کے اپنی قسمت پہ چھوڑ کر کے بزنس چلاتے ہیں، وہ بھی بزنس چلاتے ہیں لیکن کبھی وہ ایسا کام نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہسٹری بن جائے، جس کی وجہ سے ان کو صدیوں تک یاد رکھا جائے، یا پھر صدیوں تک بھی نہیں بلکہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بزنس میں وہ ایسا کام کریں گے جیسے کہ ایک نوکر اپنے مالک کے پاس کام کرتا ہے، وہ اپنے بزنس کو اس طریقے سے ان کو لے کے جانا پڑے گا، یعنی کہ وہ اپنی چھٹی پر نہیں جا سکتے، وہ اپنا بزنس چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے، وہ اپنے غلے پر سے ہٹ نہیں سکتے، اس طریقے سے ان کو بزنس چلانا پڑے گا، اور اس کے علاوہ بزنس ان کے اوپر ایک بوجھ بن کر کے پڑا رہے گا جب تک کہ وہ اپنے پرابلمس کا سلوشن نہیں نکالیں گے۔ اگر وہ اس طریقے سے بزنس چلائیں گے تو ایک نارمل بزنس ان کا چلے گا جس کی وجہ سے ان کا ایک گھر چل جائے گا، بس ایک گھر چل جائے گا، ان کے خرچے نکل جائیں گے، جو ایک نارمل آدمی اپنے جاب کے ذریعے سے کرتا ہے وہ اسی طریقے سے ان کا بزنس چلنے لگے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے اور میرے ایک دوست کو یا پھر میرے رشتہ دار کو، جو لوگ گیو اپ کرنے والے ہیں یا گیو اپ کر چکے ہیں، ان کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا، ان کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو فوری طور پر لنک یا پھر ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو شیئر کرو، یا لنک شیئر کرو، کسی بھی طریقے سے اس کو شیئر کرو تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے۔ بعد میں شیئر نہیں کرنا ہے، بعد میں آپ شیئر نہیں کر سکتے، ابھی شیئر کرنا ہے، ابھی اسی وقت آپ سوچو کس کس کو ضرورت ہے اور اس کو شیئر کرتے جاؤ، چاہے وہ خاندان والا ہو، چاہے وہ دوست ہو یا نہ ہو، آپ کا پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو شیئر کر دو جس کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اس ویڈیو کو دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے، اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور کروانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔